اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا جناح علیہن من آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سورہ احزاب آیات 55-56۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور ازواج النبی کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ احکامات بیان ہوئے۔ انہی احکامات میں سے اب ایک اور مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے۔ لا جناح علیہن، ان پر کوئی گناہ نہیں، فی آبائہن، ان کے باپ کے معاملے میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والیوں کے والدین ہیں، اگر کسی کو بھی اس کا والد ملنے آتا ہے تو جو پیچھے پابندیاں بیان کی گئی ہیں عام لوگوں کے لیے، ان کے والدین کو اس سے استثناء حاصل ہے۔ ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ انہیں دعوت دی جائے تو آئیں، بلکہ وہ اپنی بیٹیوں سے ملنے آ سکتے ہیں۔ ولا ابنائہن، اور نہ ان کے بیٹوں کے بارے میں، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر کسی مطلقہ یا بیوہ سے شادی کی ہوئی ہے اور ان کے بچے اپنی ماں سے ملنے آتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ولا اخوانہن، اور نہ ان کے بھائیوں کے بارے میں۔ ولا ابناء اخوانہن، نہ ان کے بھائیوں کے بیٹوں کے بارے میں، یعنی ازواج النبی کے جو بھتیجے ہیں، ان کے محرم ہیں، ان کے آنے میں بھی کوئی گناہ نہیں۔ ولا ابناء اخواتہن، اور نہ ان کی بہنوں کے بیٹوں کے بارے میں، یعنی بھانجوں کے بارے میں بھی کوئی جناح نہیں۔ ولا نسائہن، اور نہ ہی کوئی عام عورتوں کے بارے میں، خواتین آپس میں میل جول رکھتی ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ ولا ما ملکت ایمانہن، اور نہ ان کی لونڈیوں کے بارے میں۔ تو جو پچھلی آیات میں ازواج النبی کے گھروں میں دوسروں کے داخل ہونے پر جو پابندیاں عائد کی گئی تھیں، ان پابندیوں سے یہ لوگ مستثنیٰ ہیں۔ البتہ ان کے لیے وہ پابندیاں ضرور قائم رہیں گی جو سورہ نور میں مذکور ہیں۔ واتقین اللہ، اور تم اللہ سے ڈرتی رہو۔ ان اللہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ، کان علی کل شیء، ہر چیز پر شہیدہ، گواہ ہے۔ دل میں ہر وقت یہ کیفیت حاضر رہے، اللہ گواہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، کسی بھی حالت میں کسی بھی جگہ انسان اللہ سے چھپ نہیں سکتا۔ ان اللہ، بلا شبہ اللہ تعالی، و ملائکتہ، اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، نبی پر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ پچھلی آیات میں بھی ہم یہ بات جان چکے کہ لفظ صلاۃ کی جب نسبت اللہ کی طرف ہو تو مطلب رحمت بھیجنا ہے، اور جب نسبت فرشتوں کی جانب ہو تو رحمت کی دعا ہے کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے رہتے ہیں اور فرشتے اس رحمت کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صلو علیہ، تم بھی صلاۃ پڑھو ان پر، تم بھی درود بھیجو ان پر۔ جب اہل ایمان کو یہ حکم دیا جاتا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ درود شریف کا ورد کیا جائے، اسے پڑھا جائے۔ درود شریف پڑھنے کے حوالے سے بہت سی صحیح احادیث مذکور ہیں۔ درود شریف کا پڑھنا خیر اور برکت کا باعث ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، من صلی علیہ حین یصبح عشرہ وحین یمسی عشرہ ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، کہ جو شخص صبح کے ٹائم 10 بار درود شریف پڑھتا ہے اور شام کو بھی 10 بار درود شریف پڑھتا ہے، اسے روز قیامت میری شفاعت حاصل ہوگی۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے
من صلی علیہ صلاۃ واحدہ صلی اللہ علیہ عشر صلوات حطت عنہ عشر خطیئات ورفعت لہ عشر درجات، کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے 10 رحمتیں عطا فرمائے گا، اس کی 10 خطائیں معاف ہو جائیں گی اور اس کے 10 درجے بلند کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دعا کرتے دیکھا کہ اس نے اللہ سے مانگنا شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا تم نے جلدی کی، پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، پھر مجھ پر درود شریف پڑھو، پھر اللہ سے دعا مانگو، پھر درود شریف پڑھو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں اسے کثرت سے درود شریف کا ورد کرنا چاہیے، درود شریف کو پڑھنا چاہیے۔ درود شریف پڑھنے کے بے بہا فوائد ہیں۔ فرشتوں سے ہم نوائی حاصل ہو جاتی ہے، رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے، دعا کی قبولیت کا سبب ہے، اسی طرح نفاق کے مرض کا علاج بھی ہے۔ وسلموا اور سلام بھیجو تسلیما، اچھی طرح سلام بھیجنا، کثرت سے سلام کرنا۔ اسی طرح اس جملے کو الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اپنا معمول بنا لیا جائے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو اصحاب رسول نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر ہمیں سلام کرنے کا طریقہ تو آپ نے سکھا دیا ہے کہ آپ کی خدمت میں جو بھی حاضر ہوتا وہ السلام علیکم کہتا، تو اللہ کے پیغمبر ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ تو آپ نے انہیں درود ابراہیمی کی تعلیم دی۔ اس لیے درود شریف پڑھتے ہوئے اس بات کا اہتمام ضرور کیجئے کہ انہی درود شریف کو کثرت سے پڑھیے جن کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دے کر گئے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اور شفاعت نصیب فرمائیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔